السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، 14 اگست 2014 لاہور سے جشن آزادی والے دن ایک آزادی مارچ نمودار ہوا، برآمد ہوا، اور وہ مختلف شاہراہوں کو عبور کرتا ہوا ڈی چوک پر اس کا آخری پڑاؤ تھا۔ وہاں اس نے ملاقات کی ایک ایسے گروہ سے جو پلانٹڈ گروہ تھا، اور وہ ڈی چوک پہ پہلے سے اس سیاسی رشتے میں بننا چاہتا تھا۔ یعنی وہ تھے سیاسی کزن جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے راستہ روکنے اور تمام تر جو معاشی اہداف ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور ڈی چوک پر 126 دن گزارے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا۔ بدقسمتی سے ہم نے کچھ اس سے سیکھا، اور کچھ تلخ حقائق اور کچھ ماضی کے تلخ تجربات کو ہم نے سامنے نہیں رکھا، اور آج ہم وہ دن پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈی چوک جو کہ وفاق کی علامت ہے، ڈی چوک جس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ جو لوگ اسلام آباد کے باسی ہیں یا اسلام آباد جنہوں نے دیکھا ہے وہ ڈی چوک کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہ ڈی چوک کا پڑاؤ، یہ جو ڈی چوک کی عادت پڑ گئی ہے نا، یہ جو ڈی چوک کا ایک نشہ ہے، اس نشے کے بہت سارے محرکات ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے۔ ایس سی او اجلاس ہونے جا رہا ہے، مختلف سفراء اور صدور اور وزرائے اعظم جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، 200 سے زائد اس میں ڈیلیگیٹس ہیں، مبصرین اس میں شامل ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس میں شامل ہے۔ لیکن ایک ٹولے نے دوبارہ سے 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اب یہ بات اور کتنا کھل کر ہم کہیں کہ یہ کیا عزائم ہیں، یہ اب ڈھکے چھپے عزائم نہیں ہیں۔ اسی پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی ایس سی او اجلاس میں اس جماعت کی جانب سے جو خاص طور پر احتجاج کی کال دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی تیاریاں جاری ہیں، رکن ممالک اور مندوبین کا بھرپور استقبال کیا جائے گا، لیکن دوسری جانب فساد برپا کر کے معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچانے کی کوشش اور ایس سی او کو سبوتاج کرنے کے در پہ ہے یہ جماعت۔ فساد برپا کر کے اور اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے بہترین حکمت عملی سے لاشیں گرانے کا منصوبہ ناکام، جو کہ پہلا جو اٹیمپٹ انہوں نے کیا اس کو ناکام بنایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے موویز میں جو کچھ دیکھا تھا وہ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے فلور کا استعمال کیا گیا، کیا کچھ کہا گیا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا ایک سفارتی مارکہ ہم کہہ سکتے ہیں، پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں، اسے روکنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں دشمن ایجنسیوں کی فنڈنگ سے وجود میں آنے والے فتنۃ الخوارج اور کالعدم پی ٹی ایم کا ایک اور گٹھ جوڑ اور ایک کال جو ریکارڈ ہوئی ہے، وہ خفیہ کال میں کیا گھنونے عزائم آشکار ہوئے ہیں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آغا اقرار ہارون صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ۔ شہزاد انور فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کافی عرصے بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دفاعی اور سیاسی امور پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، حالات کو آپ بڑی باریک بینی سے اور بڑے قریب سے دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے کہ بریگیڈیئر صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بریگیڈیئر صاحب، اس ایس سی او کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کہیں اس کی سیاسی ایک پہلو ہے، کہیں اس کا ایک سفارتی پہلو ہے، کہیں اس کا ایک دفاعی پہلو جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایس سی او سمٹ جو ہونے جا رہا ہے، انتہائی اہم ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ہمارے بڑے دوست ممالک آ رہے ہیں۔ اس دوران اس کال کو اور پھر 11 اکتوبر والے معاملے کو، ان تمام تر صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ یہ کوئی پلانٹڈ ہے؟ یہ کوئی بہت بڑا منصوبہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اس طرح کی کوئی رپورٹس موجود ہیں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے اس سمٹ کو اور اس فورم کو جو ہے سبوٹاج کرنے کے لیے یہ تمام تر اعلانات کیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اٹیمپٹ ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی محب وطن پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل انڈیویجول اور پرائیویٹ انڈیویجول سٹیزن آف پاکستان کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے ذرا سا ڈاؤٹ بھی ہو کہ ایس سی او کا پاکستان میں انعقاد جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ آپ نے جو کرنا ہے، مجھے حیرانی یہ ہے کہ آپ 17 کی بات کر لیں، کون سے ایسا ٹائم گزرا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ، اور اس کے بعد جو آپ نے جہاں سے مظاہرہ کیا، جس طریقے سے آپ آئے، جو شور مچایا، پوری کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ کہیں پری میچور کوئی ایسی بات کر دیں، یا کوئی سم ٹریگر ہیپی اس پہ لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ کر دیں اور کہ باڈی دین اس کو آپ ایکسپلائٹ کریں۔
تو یہ تو چلیں بڑی اچھی اسلام آباد میں سب نے بڑی اچھی امنی کا مظاہرہ کیا پروفیشنل طریقے سے اور اس کو اوائڈ کیا, اور پھر اس کے بعد جو ساگا ہوا ان کا سی ایم کے پی کا اور پھر واپس چلے گئے. بات یہ کہ اس کے بعد یہ ایٹ لیسٹ آپ ریئلائز کر لیں کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ غلطی دوبارہ مت کریں. اب میرے خیال میں کوئی ایک ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر وقاص صاحب کی کوئی ایک ٹویٹر ہے کہ جی ہم 15 تاریخ کو پھر ایک احتجاج کریں گے. یہ ان ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا مقصد کیا ہے, صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا, پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچانا. پاکستان کی حکومت اور فوج مل کے جو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سافٹ امیج پاکستان کا جائے, بالکل, تاکہ دنیا میں وہاں سے انویسٹمنٹ آئے. برگیڈیئر صاحب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, فیٹف کی تلوار ہم پہ لٹکتی رہی, ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا, بلیک لسٹ ہونے کے ہمیں خطرات اور وہ بادل ہم پہ منڈلا رہے تھے. پھر وہی دوست ممالک آگے بڑھے اور فیٹف کی اس تلوار سے ہماری جان چھڑائی. پھر ہم نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے یقین دلایا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور پاکستان جو ہے ون ونڈو آپریشن کی طرف بڑھ رہا ہے, اور بارڈر سمگلنگ, بارڈر مینجمنٹ سے لے کر غیر قانونی جو بھی بزنس ہے, ٹریڈ ہے, اسے روک دیا گیا ہے. اور اتنا اس نیریٹو بلڈنگ پہ ہمارے اتنے اخراجات آئے, اتنا وقت ہمارا, پھر ہمارے انوائز نے اتنی محنت کی, پھر ہمارا ڈائسپورا اتنا متحرک رہا, کیونکہ اجتماعی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں یا حب الوطنی کے جذبے سے سرشار جو سیاسی گروہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اجتماعی مفادات کو تحفظ دیتا ہے. تو یہ تو اجتماعی مفادات کو نہ صرف نقصان پہنچانے کی بلکہ ڈیلیبریٹلی پاکستان کے مثبت تشخص کو منفی تشخص میں اجاگر کرنے کی کوشش ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی, اس میں ایک اور میں یہ کہتا ہوں, چلے بانی پی ٹی اگر نیگیٹو تھنکنگ ہے, ہی ہیز ہز پرسنل انٹرسٹ, بٹ آپ کے باقی پولیٹیشنز آپ بھی تو ہیں, آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. You shouldn't talk to him and tell him کہ no, this is going to affect the پارٹی کے امیج کو اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان ہوگا. اس لیے ہم یہ 2 ہفتے کے لیے we will not go on street, we will not do anything, let this SCO be complete, successfully complete ہو جائے, then we will see. لیکن ایون دین اس وقت جو ملک کے پولیٹیکل حالات ہیں, آپ کی اکانومی روڈ پر آ رہی ہے, چلنے کے چانس ہو گئے ہیں, آپ اسٹاک ایکسچینج 86,000 پہ چلی گئی ہے, جی, انفلیشن سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. یہ چیزیں انڈیکیٹر ہوتی ہیں آپ کی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے. سو اس وقت آپ یہ بات مت کریں سڑکوں پر. آپ نے مسائل حل کرنے ہیں, اسمبلی میں جائیں, وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو عوام نے سنے, اپنے نمائندوں لے کر آئے ہیں, وہاں جا کے ان کو مسائل حل کریں, وہاں جو بات کرنی ہے کریں, بٹ ڈونٹ کم اینڈ اسپیک ایٹ دس انوائرمنٹس کے اندر. بھی آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے, اور ڈیفینیٹلی شہزاد فاروقی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اس اجلاس کی اہمیت, اس کی انفرادیت, اس کی افادیت, اس سے تو ہر شخص, ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ واقف ہے. اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے یہ بات کی کہ چلیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے وقتی طور پر, یا ہمارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بانی نے نہیں کہا, یہ کسی اور نے کہا ہے, کم از کم وہ پاکستان کے حکمران رہے ہیں, 3.5 سال براجمان رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے اس اعلیٰ منصب پہ. کیا یہ طریقہ کار ہے اجتماعی مفادات کو تحفظ دینے کا کہ ایک سفارتکاروں کا ہب بننے جا رہا ہے, پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے, انٹرنیشنل میڈیا آ رہا ہے, 200 سے زیادہ آبزرورز ہیں, ڈیلیگیشنز یہاں پہ پاکستان میں آ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو یہاں پہ ہم نے دھرنا دینے. ویسے ڈی چوکچ رکھے کی ہے سر, تسی بھی تھوڑا دل سے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک بہت طاقتور بلاک ہے, اور اس کو نہ صرف اس خطے میں بلکہ اس خطے سے باہر بھی اس کی ایک اہمیت ہے. اور میرے خیال میں یہ بڑا تاریخی موقع تھا جس میں پاکستان کو بڑے عرصے کے بعد ایک بڑے ایونٹ کو میزبان کرنے کا موقع مل رہا تھا, اور پاکستان کے لیے نئے مواقع کھلنے جا رہے تھے. اور پاکستان پچھلے کچھ عرصے سے جن مشکلات کا سامنا کر رہا تھا بالخصوص معاشی محاذ پر, ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے جا رہا تھا, اور لگ یہ رہا تھا کہ اب پاکستان جو ہے وہ ان بھمر میں سے اس میں سے نکل جائے گا. تو مجھے لگتا ہے اسی چیز کو فورس ہی کرتے ہوئے اس شرارت کی بنیاد رکھی گئی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں 2014 کے دھرنے کا ذکر کیا, تو میرا خیال ہے اس وقت بہت سارے لوگوں نے ان کو رعایتی نمبر دیے ہوں گے, کچھ لوگوں نے شک کا فائدہ دیا ہوگا کہ شاید بائی چانس ایسا ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا تب بھی چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے تھے, بھی ایک ہم نے ایسا ایونٹ یہاں پہ کریٹ کیا, ایک ایسا فسٹ پھیلایا جس کے نتیجے میں ہمارے معزز مہمان جو تھے وہ تشریف نہ لا سکے, اور پاکستان جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پھر پس منظر میں چلا گیا. تو اب یہ جو تازہ ترین شرارت ہے, حالانکہ ابھی ریسنٹلی آپ کوئی ہفتہ پہلے آپ یہاں پہ آئے تھے, اور آپ نے جو یہاں پہ غدر مچایا
وہ پوری دنیا نے دیکھا. لیکن کیا اتنے ڈھیر سارے معزز ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے آپ ایک مرتبہ پھر اپنا تماشا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک عام گھر میں بھی اگر آپ کے میاں بیوی میں یا بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ مسائل بھی ہو تو اس صورت میں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو ایک سیز فائر سا ماحول ہو جاتا ہے اور لوگ کوشش یہ کرتے ہیں. بنیادی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے، پاکستان ہے تو وزارت عظمیٰ بھی ہے، پاکستان ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں طاقت بھی آ سکتی ہے. آپ خدا نہ خواستہ اگر اپنے آپ کو کسی ایسے موڈ میں لے جاتے ہیں جس میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی اس قسم کا آپشن رکھتے ہیں کہ یا میں یا پاکستان، تو معذرت کے ساتھ پھر پاکستان ہر آدمی کا آپشن ہوگا. اچھا، ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں ہم شہزاد انور فاروقی صاحب کے وزیر اعظم خود اور ان کے ہمراہ وزیر داخلہ اس وقت اسلام آباد کے ریڈ زون میں اور دیگر جو انتظامی امور ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں. فزیکلی وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ الزامات لگائے گئے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، اب میں کس کا نام لوں کہ پتنی مودی کا یار اور پتنی اس طرح کے القابات سے نوازا گیا. دوسری جانب جب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے اسرائیلی بربریت کے حوالے سے تو اس میں انکار کر دیا جاتا ہے، اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے. پھر سردار ایاز صادق صاحب میرے لیے بھی بڑے قابل احترام ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایسے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں جس پر اپوزیشن جو ہے ہمیشہ ان کا بھی بڑا احترام کرتی ہے. تو وہ چونک گئے جب ایک ریزولوشن موو ہوا اور وہ تھا اگینسٹ جو اسرائیلی جو اس وقت بربریت ہے، تو اس پہ نو جو ہے وہ جب کہا گیا تو وہ سب حیران ہو گئے. اور آج اس سمٹ کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے. اب کڑیاں ملانے کی ضرورت رہ گئی ہے، باقی اب کوئی بات کوئی ڈھکی چھپی رہ گئی ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک منیمم کامن ایجنڈا جو ہے وہ ہمیشہ سے نیشنل لیول پہ آپ کا رہا ہے، جس میں کشمیر، فلسطین اور مسلمانوں کے دیگر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے پاکستان ظاہر ہے واحد ایٹمی اسلامی قوت ہے اور اس کی جو افواج پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بھی سارے اسلامی ممالک جانتے ہیں. تو ایسے میں یہ میرا خیال ہے کہ ایسا منظر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جس میں آپ نے مسلمانوں کے حوالے سے کوئی ایک ایسی قرارداد جو سامنے رکھی ہو اور جس پر بلا شبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل رو رہے ہوں، اس میں ایسے کسی قرارداد کے اوپر نو کی آواز آنا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور میرے خیال میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے جو اپنے ایجنڈے کو ذاتی اور اپنے گروہی مفادات کے تابع رکھنا چاہتی ہیں. پاکستان میں اجتماعی مفادات کے لیے اسٹرگل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کسی گروہی یا انفرادی سطح پر جو مفادات ہیں ہمارے ان کے حوالے سے اگر آپ زور لگائیں گے یا ان کے حوالے سے لوگوں کو اپنی طرف سے راغب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو بہت چیزیں ایکسپوز ہوتی جائیں گی. آغا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو اس پر اگر آپ روشنا چاہیں یہ موجودہ حالات پر اور یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور دوسری میں اس میں ایڈ بھی کر دوں کہ دشمن ایجنسیوں کی فنڈنگ کے حوالے سے پہلے بھی بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں. ہمارے انٹیلیجنشیا یا ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت ساری چیزوں کو بے نقاب کر چکا ہے. اب یہ کالعدم پی ٹی ایم جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، لیکن پھر آگے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. ہمارے فیصلوں میں کچھ تاخیر جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ سائفر کے بعد اور 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہے اس کا موقع ملتے ہوئے ہم نے دیکھا اور اس جماعت نے اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا. وہ کہ کچھ تاخیر ہوئی ہے، لیکن آج ایک خفیہ کال اور ایک گھناؤنا عزائم جس میں غیور پشتونوں کو ورغلانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اور ایک ایموشنل اس کو ٹچ دیا نا، وہ مذہبی ٹچ کے ساتھ ساتھ اب ایک ایموشنل ٹچ بھی دیا جاتا ہے. میں چاہوں گا آغا صاحب ذرا دونوں پہ روشنی ڈال دیں. بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو پہلے جو بات آپ کر رہے تھے پی ٹی آئی کا جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہو گئی ہے اب پیلسٹائن کے اوپر، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو آپ بار بار پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں، میں اس کو ہمیشہ ایک کلٹ کہتا ہوں. جی جی اور کلٹ لکھتا بھی ہوں. جی جی ایک پریشر گروپ. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو فاؤنڈنگ چیئرمین اندر ہے، اس کے اوپر اسرائیل میڈیا کتنا کھل کے لکھ رہا ہے کہ آپ اسے جیل سے رہا کریں. یہ ابھی ریسنٹلی ایک کوارٹر میں 3 دفعہ لکھ چکا ہے. جی. اس کے علاوہ پورے ویسٹرن میڈیا جو کہ بیسکلی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ زیونسٹ میڈیا ہے، اس میں تقریباً 140 سے زیادہ آرٹیکل آئے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے پے بیک کیسے کیا. پے بیک کیسے کیا کہ آل پارٹی کانفرنس جو ہوئی پیلسٹائن ایشو کے اوپر، انہوں نے انکار کر دیا اس میں جانے میں، کیونکہ انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ وہاں پہ جو ریزولوشن یا ڈکلیریشن ہوگا
وہ اسرائیل کے خلاف ہوگا اور اسرائیل کے خلاف کسی ڈکلیریشن کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. اسی طرح جب نیشنل اسمبلی میں بات کی گئی تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ نو. ایک خاتون ایم این اے میں آغا صاحب آپ کو یاد کرواتا چلوں, ایک خاتون ایم این اے جن کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایسی گفتگو کی تھی جس کے بعد میں انہوں نے نہیں اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے. اس میں بھی واضح طور پر اور اس دور میں بھی یہ باتیں زبان زد عام تھی کہ ایک سپورٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ سپورٹ آج سے نہیں ہے. دیکھیں میں تو ہمیشہ سے اس پروجیکٹ کو ایک فورن فنڈڈ پروجیکٹ سمجھتا ہوں اور میں نے لکھتا بھی رہا ہوں. اور اگر آپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کے ایک انٹرویو کو ذہن میں رکھیں تو آئی مسٹ اپریشیٹ, یہ بات ہے تقریباً آج سے کم جو ہے وہ 5 یا 6 سال پہلے کی. تو زرداری صاحب نے بہت کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ ہی از اے پروجیکٹ آف گولڈ, اپنا ہاؤس آف گولڈ سمتھ. ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہی از اے پروجیکٹ آف ہاؤس آف گولڈ سمتھ, اور جو پوری ایک زینس لابی ہے. اور اس کے بعد اگر اس سے پیچھے آپ جائیں تو حکیم سعید صاحب کی جو کتاب ہے اپنا ان کا جاپان کا سفر نامہ, آپ اس کو بھی پڑھ لیں. پھر آپ ڈاکٹر اسرار کی جو 1-2 ڈسکشنز ہیں آپ اس کو بھی دیکھ لیں. یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک زیونسٹ پروجیکٹ ہے. تو اس کو جو پاکستان میں جو کچھ بھی آج آپ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی اس پارٹی کو گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا, یہ جو ہو رہا تھا پاکستان کی ایس سی او کے معاملے میں پاکستان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا. نو, ایس سی او از اے بیسکلی ایک گلوبل ساؤتھ انیشیٹو. آغا صاحب یہ جتنی باتیں آپ کی, اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اب کچھ لوگوں کو سمجھانا, پتہ نہیں کیوں ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کی حکیم سعید سے لے کے, پہلے تو حکیم سعید کی کریڈیبلٹی پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا, تو اب کچھ جو شخصیت پرستی کے شکار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے بھی ایسے تو نہیں, ایسے کہا تھا حکیم سعید. اچھا, میں منظور پشتین والے معاملے میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. کالعدم پی ٹی ایم کا جو ایک خارجی فتنۃ الخوارج ہی ہم کہیں گے, اب تو سب اس کا حصہ بن چکے ہیں, اور انہوں نے ایک عجیب سی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو نیچے والی سائڈ پر جرگہ ہو رہا ہے, میرا بہت ارمان ہے کہ میں اس میں شرکت کر سکتا. میں اپنے پختون بھائیوں کو بتاتا کہ ہتھیار, سیاستیں اور دھرنے سارے ایک کریں. یہ انتہائی خطرناک لفظ ہے. اس ساتھ میں انہوں نے کہا سارے ایک ہو جائیں, عسکری ہوں یا غیر عسکری, جو طالبان ہیں وہ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں, پنجابی اور دوسری قوموں کو اپنے علاقے سے نکال دیں اور اپنے علاقوں کو اپنائیں. یہ پنجابی کا لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آبزرویشن تھی یا جو ہماری گفتگو ہوتی تھی اس کا محور یہی رہتا تھا کہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کسی ایک جگہ پہ موجود ہے جو فرضی ناموں کا استعمال کرتا ہے. کبھی وہ اقوام کو آپس میں لڑاتا ہے, لسانی بنیادوں پہ کرتا ہے, کبھی وہ ریلیجس کارڈ کھیل کر جو ہے لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے. اب تو باتیں بہت کھل کر سامنے آ گئی ہیں, اور میں اس پہ خود, کیونکہ میں آپ کی جگہ پہ نہیں ہوں, میں تبصرہ نہیں کر سکتا اس پر, ورنہ بتا دیتا کہ پشتونوں کا کیا معاملہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. جب یہ بنی تھی, پی ٹی ایم بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہ نیشنل پریس کلب کے سامنے ہی اس کی پیداوار ہوئی تھی. ہماری تب بھی ان سے ڈسکشنز ہوتی تھیں. مجھے تب بھی یقین تھا کہ چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہیں جتنی نظر آتی ہیں. نقیب اللہ محسود والا جو واقعہ تھا, اس واقعے کو صرف ایک ایز اے لیوریج استعمال کیا گیا تھا. لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک سٹرگل تھی, اس پہ کچھ پوائنٹ ٹھیک بھی تھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی تنظیمیں یا تحریکیں اٹھتی ہیں, وہ بہت جلدی ہم نے دیکھا بدقسمتی سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ ان کا گھر جوڑ ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کو اب آج نظر آیا ہے, لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہت پہلے سے نظر آ رہا تھا. اور یہ جو لفظ آپ نے کہا ہے نا کہ صوبائیت پھیلانا, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو پہلی سپیچز بھی تھیں وہ بھی صوبائیت پھیلانے والی بھی تھی. صرف یہ نام نہیں لیتے تھے, نام کو اوائڈ کرتے تھے. اور وہ نعرے انٹروڈیوس کروائے جو شاید ہمارے لیے قابل برداشت نہیں, نہ اس کو ہم ہضم کر سکتے. جی لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو نیکسس ہیں اس میں دیکھیں اس پوری جو وار آن ٹیرر ہے یا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پشتونوں نے دی ہیں. بالکل. اگر آپ 80,000 اپنا شہداء کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے 60,000 جو ہمارے شہید ہیں وہ ہمارے پختون بھائی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود جو کہ ٹھیک ہے پختون نسل ہیں, وہ انہی کو اپنا میں آغا صاحب آپ کی یہ بات جو ہے کیونکہ آگے بھی بڑھاؤں گا, بریگیڈیئر صاحب, آغا صاحب نے جس طریقے سے بات کی کہ یہ جس شخص کا نام لے رہے ہیں انہوں نے
جب اپنا پہلا جلسہ کیا تھا تو وہ جلسہ بھی مجھے یاد ہے، ایک وہ جلسہ بھی مجھے یاد ہے جب وہ کوئٹہ تشریف لے گئے تھے اور ایک اور قوم پرست جماعت کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے ہماری جانب سے؟ اتنا وقت ہم کیوں دیتے ہیں، اتنا اسپیس ہم کیوں دیتے ہیں کہ اگلا اپنے نیریٹو بلڈنگ پہ کام شروع کرتا ہے، لوگوں کے جذبات ابھارتا ہے، سینٹیمنٹ کا بھرپور استعمال کرتا ہے، اور پھر پانی جب سر سے گزر جاتا ہے پھر ہمیں آؤٹ آف دا وے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، سیاسی طور پر بھی بھگتنا پڑتا ہے اور ریاست کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ کیوں ہم ان لوگوں کو پہلے سے نہیں دبوچتے کہ یہ اتنا آگے نہ بڑھ جائیں؟ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 11 اکتوبر، 15 اکتوبر، پھر میں بلوچستان کے واقعے میں بعد بھی آپ کی طرف آؤں گا، دکی کا افسوسناک واقعہ جہاں پشتونوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی ایم کا پتہ ہے ان کے اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آتے ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہے، کون ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ایوری تھنگ واز کلیئر۔ پھر حکومت لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، دے ہیو ٹو سی کہ کس وقت رائٹ ٹائم ہے جب ان کو دبوچنے کا، اور اس کے بعد تاکہ آپ سارے پروف ہوں۔ آئی تھنک دس واز دا رائٹ ٹائم، اور اس میں یہ دیکھیں کہ کتنا کلیئر آپ کو پتہ چل گیا کہ پی ٹی ایم کا ایجنڈا اور فتنہ الخوارج جو ہیں آپ کے یہ ٹی ٹی پی، کتنی جلدی انہوں نے اس کو اون کیا ہے، ناؤ دے گاٹ ٹوگیدر۔ اور پھر آپ نے وہ ٹیپ دیکھی جس میں وہ بڑے مسئلے کہہ رہے ہیں کہ ریاست، ہتھیار، سیاست سب مل کے اکٹھے، ہم مل کے یہ سارا کرتے ہیں، فوج نکل جائے یہاں سے۔ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا، میں تو آنیسٹلی آئی وانٹڈ کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہی ان کو قلعدم کر دیا جائے، ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ابھی بھی جن لیڈر کے خلاف، ان کے خلاف پراپر پروف ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ میک دیم این ایگزامپل، تاکہ کم از کم باقیوں کو ایک لیسن ملے کہ ہم نے آئندہ نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد قلعدم تنظیموں کے ساتھ جو ملتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیا ان کے خلاف ایک 4th شیڈول ہوتا ہے، اس میں کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ ملتے ہیں، روابط رکھتے ہیں، ان کا کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ کیسے ٹریک آؤٹ ہوتے ہیں، کیسے ان کو رپورٹ ایسے جو کرنی تھی، آل سسٹم از دیئر۔ کیونکہ میں ودیش داخلہ رہا ہوں سندھ کا، مجھے سب معلوم ہے۔ بات یہ کہ ابھی اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آئی تھنک تمام اور سب سے زیادہ جو سفر کیے وہ ہمارے پشتون بھائیوں نے کیے، بالکل اس کے بعد بلوچستان نے کیے۔ اور اس لیے اب جب آپ نے عزم استحکام کی بھی بات کی چیف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر نے، تو سب سے مخالفت کس نے کی؟ پی ٹی آئی، کے پی کے میں ان کی چیف بنیاد حکومت ہے، اس کے بعد اے این پی اور جے یو آئی ایف نے کیا۔ تو دے مسٹ ریئلائز کہ ایسے چیزوں کے لیے دا ہول نیشن ہیز ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر۔ یس، آپ نے دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے، جو 5th جنریشن وار میں ہے، جو ان کا نیریٹو ہے کہ فوج، عوام میں خلیج پیدا کرو، بالکل فوج کو کمزور کرو، اور انٹرنل پھر سیکیورٹی ہے، جی ہاں اپنے لائن کرو، ٹھیک ہے؟ بالکل جیسے عراق میں، لیبیا میں، سب جگہ ہوا، انہوں نے دیکھ لیا کہ فوج جب تک ہے، دیکھیں اسٹرانگ ملٹری دا سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن، یہ یاد رکھیں۔ اس کے لیے اب پوری کوشش ہے، جو کہ عوام I'm sure کہ جس طریقے سے بھی ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، دے آر انڈرسٹینڈنگ کہ نیریٹو کیا ہے۔ یہ چیزیں اب اس وقت یہ ضروری ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو اور دہشت گردی ختم ہو۔ دہشت گرد مارنا تو فوج مارتی رہے گی، اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، جس میں انلیگل اسپیکٹرم کی ہم بات کرتے ہیں، جس پہ منی فلو ہو رہی ہے انلیگل، بالکل اس کے بعد آپ کے اینٹی نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اور جو سامان یہ پیسہ ان کا بند کریں، دیٹ از دا مین روٹ کاز۔ اس کے بعد اب ان کو تو بالکل سارٹ آؤٹ کر کے ان کے تمام جو طریقہ کاروائی ہے لیگل طریقے سے ان کو سارٹ آؤٹ کریں پی ٹی ایم کو، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ لیسنوں کی شعور فائنینسز کا جو ہے تعاقب بھی بریگیڈیئر صاحب جس طرح آپ نے کہا ہے، یہ بڑا ایک آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے جس پر میں ہمیشہ اپنے شو میں ان چیزوں کو زیر بحث لاتا ہوں۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک پہ جانے سے کیونکہ ہمارا اگلا موضوع بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان کے P5 کا ایک مستقل رکن ملک جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی نہ صرف طاقت ہے بلکہ اس نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، جس انداز سے منایا اس کے کئی پہلو ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کے لیے صرف ایک لفظ چھوڑے جاتا ہوں، کیونکہ پی ٹی ایم کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، تو میں وہ ان لوگوں کے لیے جو پشتو سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کروں گا۔ ہم نے ایک بات تو سنی تھی، پشتون، پختانہ اور پشتنوں، پشتین، یہ آپ کے لیے ایک سوال میں نے چھوڑے جا رہا ہوں، پشتین۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر جو میرے خیال میں میرا یہ پورے جو گفتگو ہے یا یہ جو میں نے ٹرمز استعمال کی ہیں
پشتو سمجھنے والے اس بات کو سمجھ جائیں گے. پشتون ہم نے سنا, پختون ہم نے سنا, پختنوں ہم نے سنا, اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, اس کے کیا محرکات تھے, کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا, اس پر جو ہمارے اینالسٹ تھے انہوں نے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. بریک لیتے ہیں یہاں پہ. کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان جنگلات کی شدید کمی کا شکار ہے جس کے باعث قدرتی آفات کے دہانے پر ہے. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف آواز اٹھائیں. جنگلات کو آگ لگنے سے بچائیں. لکڑی کے آرائشی استعمال کو کم کریں. گھریلو و دفتری استعمال کے لیے لکڑی کی بجائے متبادل اشیاء کو ترجیح دیں. اور قومی شجرکاری مہم کا حصہ بن کر اپنے حصے کا پودا لگائیں, اسے درخت بنائیں. درخت لگائیں, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. نیگلیریا وائرس, جان لیوا مہلک مرض. تازہ پانی, جھیلوں, ندیوں اور گرم چشموں میں پایا جانے والا یہ وائرس تیراکی اور غوطہ خوری کے دوران ناک کے ذریعے داخل ہو کر دماغ کو کھا جاتا ہے. نیگلیریا کی علامتیں گردن توڑ بخار سے ملتی جلتی ہیں. اگر سر میں تیز درد, متلی یا قے, گردن اکڑ جانا, جسم کو جھٹکے لگنا, غنودگی اور بے ہوشی کی علامات ہوں تو فوری معالج سے رابطہ کریں. پانی کے ٹینکوں کو باقاعدگی سے صاف کریں. پانی میں کلورین ڈالیں. تیراکی کے لیے سوئمنگ پولز کا انتخاب دانشمندی سے کریں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال آپ کی زندگی کو غیر محفوظ بنا سکتا ہے. سفر کے دوران اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر رکھیں. اگر موبائل کا استعمال انتہائی ضروری ہو تو گاڑی سائڈ پر روک لیں. چھوٹی سی غفلت سے اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں مت ڈالیں. ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سفارتکاری, مؤثر سفارتکاری اور پاکستان کے وہ دوست ممالک جن کے ساتھ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہماری دوریاں پیدا ہو گئی تھی, اس کو قربتوں میں بدلنے کے لیے وفاقی اکائیاں اور فیڈریشن کے جو نمائندے ہیں وہ بھرپور انداز سے, اور بالخصوص ہم بات کریں گے صدر آصف علی زرداری جنہوں نے ہمیشہ روس کے ساتھ بالخصوص تعلقات کے حوالے سے, اور پاکستان نے ہمیشہ روس کے ساتھ بالخصوص, جو میں نے آپ کو اس سے پہلے فیٹف اور دیگر ڈیولپمنٹس اور سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا جو کہ فلسطین اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے, اس میں روس کی کردار کا بھی ذکر کیا. تو دوسری جانب ہم بات کریں گے وسطی ایشیائی ریاستوں کی, لینڈ لاکڈ کنٹریز, ترکمانستان, ازبکستان, تاجکستان, کرغستان, جن کو ٹریڈ کی ضرورت ہے, اور ٹریڈ کے لیے بہترین جو اپرچونٹی ہے وہ پاکستان ہے. اور جو پائپ لائنز کے منصوبے ہیں جس میں ٹاپی ہے, کاسا ہے اور دیگر عظیم الشان منصوبے ہیں, اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری صاحب کا 2 روزہ دورہ مکمل ہوا ہے. وہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں. ترکمانستان کے صدر سے بھی ان کی خصوصی ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے سائیڈ لائن پہ ولادیمیر پوٹن جو کہ پریزیڈنٹ ہیں, اور ماسکو جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت, اور آنے والے دنوں میں خاص طور پر اس پوری دنیا میں ایک بڑی انفرادی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے. آغا صاحب, میں ذرا آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا اس کی,
کیونکہ آپ اس پہ بہت لکھتے بھی ہیں اور آپ کی کافی اس پہ گرپ بھی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس دورے کی اور خاص طور پر یہ وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں, ان کا کیا آنے والے دنوں میں آپ رول دیکھ رہے ہیں, بالخصوص ریجنل کنیکٹیویٹی کو لے کر اور ٹریڈ کو لے کر؟ دیکھیے جی, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو پاکستانی میڈیا میں ابھی تک پروموٹ نہیں کی گئی ہے, جو میرے خیال میں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں یہ جو ایونٹ ہے ہوتا ہے, یہ ایک 18ویں صدی کے ایک پوئٹ اور ایک فلسفی ہے, ان کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ جب سوویت یونین تھا یہ تب بھی ہوا کرتا تھا, اس کے بعد بھی ابھی ہوتا ہے. لیکن اس میں یوزلی ترکمانستان جو ہے وہ ایک تو جو سوویت یونین سینٹر, جو فارمر سوویت یونین ریپبلکس ہیں وہ زیادہ آتی ہیں, یعنی کہ ان کو انویٹیشن ہوتا ہے. پاکستان کو پرٹیکولرلی انوائٹ کرنا اس ایشو میں, اس ایونٹ کے اوپر, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عزت کا مقام ہے. میننگ بائی کہ ترکمانستان جو ہے, دو کہ ہم یعنی کہ فارمر سوویت یونین کا حصہ نہیں رہے ہیں یا سینٹرل ایشیا کا حصہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کو اپنا اتنا قریب ترین دوست سمجھتا ہے. اور یہ دیکھنے میں کہ یا ترکمانستان بلاتا ہے جو کہ اس کے بارڈرنگ کنٹریز ہیں, جس میں ایران بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک بات ہے کہ ابھی کیونکہ اسی وجہ ہے, اگر آپ صدر آصف زرداری اور ترکمانستان کا ریلیشن شپ دیکھیں تو یہ 90 کی دہائی سے ہے جی. اور یہ میرے خیال میں اس کے بعد جب وہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تب بھی انہوں نے 2 دفعہ وہاں وزٹ کیا تھا. تو ایک آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کی ماشاءاللہ اب اسٹریٹجیکلی اتنی امپورٹنس ہے, اور پاکستان کی فورن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو فورن سروس ہے اس نے اتنا کام کیا ہے کہ ڈپلومیٹکلی وی آر ویری مچ ان دی ایشوز, ریجنل ایشوز. اس میں ایک میں آپ کو اور خبر دیتا جاؤں, یہ ایونٹ نے ایک سپیس پیدا کی ہے, نہ صرف آصف زرداری کی رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ملاقات, بلکہ ایرانین پریزیڈنٹ کی بھی پیوٹن کے ساتھ بہت ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے. تو یہ اس ایونٹ کو بیسکلی جو اس وقت ہمارے ریجن کے اپنا آپ کہہ سکتے ہیں حالات ہیں, ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کو جی لے کر بالکل, کیونکہ مشرقی وسطیٰ کی بات نہیں رہی ہے نا جی. اب اگر بات ایران تک آ گئی ہے تو پھر تو یہ ایشیا مائنر یا ساؤتھ ایشیا میں انٹر ہوگی نا جی. وہ تو پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں بیری بیڑے جو آ کر کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ صرف مشرقی وسطیٰ کے لیے تشویش نہیں, بلکہ وہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں کافی تشویش کی بات کریں. شاید کیانی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آصف علی زرداری کا جو دورہ ہے ترکمانستان کا, سفارتی طور پر یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے, اور سفارتی لحاظ سے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پاکستان واقعی درست سمت کی طرف جا رہا ہے اپنے ان فطری اتحادیوں کو کے ساتھ, اور کیا پاکستان کی ٹریڈ بھی اس سے بہتر ہوگی؟ آغا صاحب نے بڑی اچھی بات کی, مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ یہ فیڈریشن جو ہے پاکستان, اس میں جو ہائرارکی ہے, جو سینئر جو لیڈرشپ ہے, جس میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں, اب دیکھیں مل کر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. یہاں پر جانا, جہاں تک اس کی بات ہے کہ وہ ایک پیس کی وہ ایک میٹنگ ہے, یہ بات اس کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں پر پریزیڈنٹ کا جانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک جس ایک موو ہے, اور بڑی سٹل موو ہے, اور بڑی میچورڈ موو ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آج کل کے حالات میں جہاں یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, جس میں امریکہ اور ساری ویسٹرن کنٹریز فوکسڈ ہیں کہ جی کس طریقے سے روس کو ہرایا جائے جنگ, لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا وہاں جانا, اگر اسپیشلی جاتے, مثال کے طور پر روس جاتے, پھر تو یہاں پر آوازیں اٹھتی, شور مچا دی, کہاں چلے گئے یہ وہ. لیکن سائڈ لائن پر اسے کہتے ہیں ایفرٹ لیس, سائڈ لائن پر وہ پریزیڈنٹ کو ملے ہیں, میں نے وہ ویڈیو بھی تصویر بھی دیکھی ہیں. یہ ایک بہت اچھا پازیٹیو موو ہے, اور یہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم اس پریزیڈنٹ کو جو ایک ویسے بھی ایک بہت بڑی پاور ہے, رشیا ہمارے ریجن کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے, ایس سی او کا ممبر بھی آپ کو پتہ ہے. تو اینڈ اس وقت پہ جب ایس سی او کی میٹنگ ہونے والی ہے, سمٹ ہونے والی ہے, پریزیڈنٹ پوٹن کو ملنا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سگنل ہے, اور ریجن کی سگنل بہت ہی اچھا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی کی میچورٹی کے لیے یہ بہت ہی اچھا یہ قدم اٹھایا گیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر آپ نے جو سائیڈ لائن ملاقاتوں کی بات کی, ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کوئی اس پہ کوئی بہت زیادہ ہم تفصیلات میں بھی نہیں جاتے, نظر انداز بھی شاید ہم کر دیتے ہیں, یہ میرا اپنا خیال ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائیڈ لائن ملاقاتوں کو ایسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس کا بہت زیادہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے جیو اکنامکس پہ, جیو پالیٹکس پہ؟
اس کا جی دیکھیں، اس کو آپ بات یہ ہے نا، اب ہم جو لوگ ہمیشہ اخباروں میں ایڈیٹوریل آتا ہے یہ اس کے بعد نکلا کیا، بھائی آپ اس سائڈ لائنز کی میٹنگ میں جو سگنل دیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو، آپ کی ملک کو اور آپ کی لیڈرشپ کو اہمیت دیتے ہیں، اسپیشلی ملک کو اہمیت دیتے ہیں. بالکل. اور اس وجہ سے جہاں پر اسپیشلی پریزیڈنٹ صاحب گئے ہیں، میں آپ کو اس کی اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ ایس کیو کی سمٹ کے رائٹ ایٹ دی 11th hour وہاں جانا، ایک موقع کو جناب ایڈوانٹیج لینا، اور جو کہ سائڈ لائن جسے کہتے ہیں ایفرٹلیس میٹنگ، یہ ایک بہت ہی بڑا اچھا پازیٹیو قدم ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے، ہماری جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. شاہد کیانی صاحب، بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ اس سے ملکوں کی اہمیت وہ اجاگر ہوتی ہے. شہزاد عمر فاروقی صاحب، کیونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے اور بڑا ایک دو انتہائی حساس اور خاص طور پر آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو جو خیبر پختونخوا میں ایک گرینڈ جرگہ ہوا ہے جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے اور انہوں نے وفاقی حکومت کی نمائندگی بھی کی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ترکمانستان کے دورے کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں تاکہ ہم اسے کنکلوڈ کر دیں. سر جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے بنیادی طور پہ میرے نزدیک ایک تو اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے ممالک اکٹھے تھے جن کے ساتھ شاید ہم آگے چل کے کچھ چیزیں اسٹریٹجائز کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹاپی کے حوالے سے ایک ریسنٹ پاسٹ میں ایک پیش رفت ہوئی ہے. آپ نے ٹاپی کا ذکر کیا تھا اپنے انٹرو میں اس حوالے سے. تو چونکہ ترکمانستان والا حصہ جو ہے وہ بن چکا ہے، افغانستان والے حصے پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. اب وہ پائپ لائن کا وہ حصہ جو کہ اس کو پاکستان قندھار سے آگے کوئٹہ کی طرف جو راستہ ہے، اس کا جو روٹ ہے، اب اس پہ کام کا آغاز پچھلے مہینے میں ہو چکا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ کام جو ہے ہماری جو توانائی کا جو معاملہ تھا ہمارا، اور سستی توانائی کے حصول کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے ہم بڑے عرصے سے، جیسے آپ نے کاسا کا ذکر کیا، تو کاسا بھی ہم اسی لیے ادھر دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہماری انرجی کی ضروریات، تو چونکہ وہاں پہ ایک بڑے ذخائر ہیں، اور یہ جس گیس فیلڈ سے ہمیں گیس ملے گی ترکمانستان کی، یہ دنیا کی دوسری بڑی گیس فیلڈ ہے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے آپ نے ایک تو نیا شہزاد فاروقی صاحب بڑے اہم ہمارے سامنے ایشوز جو ہے وہ ریز کیے ہیں، خاص طور پہ کاسا کے حوالے سے اور یہ جو پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری توانائی کی ضرورتیں، ہم جس طرح سے، جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح سے ہم پاکستان کو ترقی کے جس راہ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے ہم توانائی کی ضروریات کے حوالے سے بہت مشکل میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا آپشن ہے، اور بالخصوص ایک ایسا ملک، مثلا اگر آپ واخان کوریڈور کی طرف سے اگر ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں ترکمانستان، تو ایک جگہ ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے کہ ترکمانستان سے ہمارا فاصلہ صرف 16 کلومیٹر یا 10 میل کے لگ بھگ جو ہے وہ فاصلہ رہ جاتا ہے. تو آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کے ساتھ ان کے مراسم جو ہیں اس کو استوار کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور جس طرح سے کیانی صاحب نے فرمایا کہ ایفرٹلیس سائیڈ لائن ملاقات ہوئی ہے، تو ماسکو جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ہماری اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت دفتر خارجہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متوازن رکھنے کے لیے اور مختلف بلاکس کے اندر توازن رکھنے کے لیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی تمام ضروریات کے لیے ایک ہی طرف دیکھ رہے ہوں. جیسے آپ کو علم ہے کہ ہمارا ایران کے حوالے سے ابھی تک وہ گیس پائپ لائن والا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تو ہماری جو انرجی کی ضروریات یہ جو آپ نے فاروقی صاحب بات کی نا، اس پہ ایک تفصیلاً ہم ایک شو میں اور بھی مزید بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں گزشتہ روز گرینڈ جرگے کا انعقاد ہوا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، انجینئر امیر مقام نے بھرپور جو ہے وفاق کی نمائندگی کی. لیکن اس میں ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ ہم متوازی عدالت قائم نہیں کرنے دیں گے، لوگوں کو لانا جرگہ نہیں ہوتا. بریگیڈیئر صاحب بالکل، دیکھیں یہ ایک سب سے بڑی تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ علی امین گنڈاپور وہاں پر تھے وزیر اعلیٰ، ساتھ پھر آپ کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا بھی تھے. گورنر پختونخوا. تو یہ ایک مجھے تو سب سے اچھی یہ بات لگی کہ کم از کم ایک ایشو پہ ہم سب اکٹھے ہیں. ایک پی ٹی ایم کے اوپر، ایک ان کا جو جرگہ انلیگل زمین کو قبضہ کرنے کے لیے کر رہے تھے وہ نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد خود جرگہ پی ایم یہ ان کے سی ایم ہاؤس میں جو سیکریٹریٹ میں ہوا، جس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی گئی، اور اس کے بعد ابھی اور بھی جرگے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کہیں نہ کہیں ایک پیج پر آگے. یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبے
بھی ساتھ اسی طرح چلنے چاہیے. اور پھر پشتونوں کی پرابلم ہے. پشتون ہمارے سب سے جفاکش اور سب سے زیادہ سفر کیا ہوا صوبہ ہے. اس کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ کم ہے. اس کی وجہ سے اور پھر آپ کے سامنے ایک نظر آ گیا جو ایک آج ٹیپ پکڑی گئی کس طریقے سے جی وہ سارے پی ٹی ٹی پی اور یہ پی ٹی ایم سب کٹے جی سب کچھ ہم مل کے کریں گے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ بڑا خوش آئین بات ہے. یہ جلسہ کوئی متوادی جرگہ نہیں ہو سکتا, کوئی عدالت نہیں لگ سکتی. ملک میں ایک قانون ہے اور اس کے بعد اگر جرگہ ہوگا تو وہ صوبائی حکومت کے انڈر. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ تو ایک پہلو تھا, لیکن ایک افسوسناک خبر آپ کو بھی پتہ چلی ہوگی, اور اس افسوسناک خبر کا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے علاقے دکی میں دہشت گردوں نے جو کانکن ہیں ان پر حملہ کیا. شہادت کی تفصیلات میں اب کیا سامنے رکھوں, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. پولیس کے مطابق حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کا تعلق پشین, قلعہ سیف اللہ, جوب, مسلم باغ, موسیٰ خیل, کچلاک اور افغانستان سے ہے. یہ پشتونوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب ہم یہاں پہ یہ تفریق نہیں کرتے پشتون, پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے, نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, سافٹ ٹارگٹ ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہرنائی, شارگ, مچ, چمولنگ, ڈگاری, یہ جو ساری کول مائنز ہیں ان پہ اسی طریقے سے کانکنوں پر حملہ کیا گیا. مچ پہ ایک افسوسناک واقعہ اسی طرح کا رونما ہوا تھا. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو بریگیڈیئر صاحب, یہ دشمن کے کیا عزائم آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی گٹھ جوڑ ہے, یہ باقی جو بینڈ آؤٹ فٹس وغیرہ ہیں یا یہ کالا دم تنظیمیں ان کو ملا کر؟ دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ انڈین, چاہے آپ کے ان کے سیکورٹی ایڈوائزر دیکھ لیں, را کے ایجنٹ ٹیم دیکھ لیں, دے آر آل ان لائن بی ایل اے, بی ایل ایف, بی این اے, مجید بریگیڈ, خوارج, یہ ٹی ٹی پی, اس کے بعد داعش, سب انڈین ایمبیسی میں کابل میں میٹنگ ہوتی ہیں, وہاں سب کچھ ہوتا ہے. مقصد یہ ہے, ایک تو دیکھیں نا یہ سارے پشتون ہمارے بھائیوں کو اننیسری ظلم کیا, بیچارے کہاں کے روزگار کے لیے آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا کہ جی پشتون انسیکیور ہوں گے, پشتون ابھی آپس میں لڑائی ہونی شروع ہو جائے گی. جسٹ سی کہ ان کا گرینڈ ڈیزائن کیا نظر آتے ہیں. اس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو بڑی سختی سے اس کو کچلنے کی ضرورت ہے, اور حکومت نے فیصلہ کیا ہوا کہ جو پاکستان کے آئین کو قانون نہیں مانتے ان کو تو بالکل سارٹ آؤٹ کیا جائے گا, اور جو آپ کے قانون کو مانتے ہیں, آئین کو مانتے ہیں, ان سے بالکل مذاکرات کریں. بلکہ خاص طور پہ بلوچستان جو نیشنل پارٹیز ہیں ان سے ضرور مذاکرات کریں, ان کے تحفظات سنیں, اور وہ ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ مقصد یہ کہ کسی طریقے سے بھی سی پیک نہ بنے, گوادر پورٹ آپریشنلائز نہ ہو, وہاں پر انتشار رہے, لوگ انسیکیور رہیں. چائنیز کے سامنے جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا, تاکہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ یہ سی پیک نہ بنے, پاکستان اکنامک ترقی نہ کرے, اپنے بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو موو ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, آپ کو بھی وہ افسوسناک واقعہ یاد ہوگا جب مستنگ کے علاقے میں ایک مسافر بس کو روکا گیا, اس سے چمن اور پشین کے ہی پشتون تھے, ان کو اتارا گیا اور ان کو بے دردی سے قتل کر دیا, ان کو شہید کر دیا تھا. تو یہ اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. یعنی جو ابھی ریسنٹ واقعہ ہوتا ہے 25-26 اگست کی رات کو, جس میں پنجابی کارڈ کھیلا جاتا ہے اور نام استعمال کیا جاتا ہے کہ جی ہم پنجابیوں کو ہم جو ہے نا وہ شہید کریں گے یا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. وہ جو رڑاشم کا علاقہ تھا قومی شاہراہ پہ جو یہ واقعہ ہوا تھا, اب یہ واقعہ تو ذرا اگر ہم کڑیاں ملائیں تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے میں محفوظ ہوں تو وہ نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ایک سینس آف انسیکیورٹی ڈالی جا رہی ہے, کیونکہ آج پنجابی تھے, پھر اس کے بعد آپ کی طرف پشتون ہیں, کل کوئی اور ہوگا, تو تمام اپنے بلوچستان میں لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے. اس کو ہیں یہ ٹوٹل کتنے لوگ جو یہ مستی کر رہے ہیں, یہ 1% بھی نہیں ہے جی, لیس دین 1%, اور یہ ٹوٹل کاؤنٹ کر سکتے ہیں ان کو. اور ابھی میرے خیال میں جس طریقے سے ابھی عدیلہ بلوچ کے واپس آئی ہے, اس سے پہلے آپ کے سامنے گلزار شمی نے آ کے باتیں کی, ناؤ پیپل آر کمنگ اینڈ ٹیلنگ ہمیں بڑے سہانے خواب دکھائے گئے, بہت سب وقت دکھائے گئے, لے جا کے ہمیں چٹیل پہاڑوں کے بعد. جی بریگیڈیئر صاحب, اور یہ پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کر کے نیو یارک بھی جانا چاہتے ہیں, پھر وہاں پہ اپنے قریبیوں سے ملنا بھی چاہتے ہیں, پھر گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ جی قانون اور یہ, اور پھر وہ جو کراچی کا واقعہ تھا. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ, اور بہت تفصیلات آپ نے ہمارے کی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شہزاد انور فاروقی صاحب
آغا اقرار ہارون صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. شاہد کیانی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا تھا. ناظرین، جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی اسی سے میں اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب نے کہا نا یہ چند مٹھی بھر عناصر، کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر، اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے جیسے پاکستان کا ماحولیاتی آلودگی میں جو کاربن ایمیشن ہے یا جو کلائمیٹ چینج میں وہ 0.6 سے بھی کم ہے، تو میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی کم ہے. ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اسکیٹرڈ پاپولیشن میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. یہ مبصرین کی رائے ہے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.